اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مذاکرہ شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال، دین کس کا ہے اور کس کے ذریعے سے بھیجا گیا؟ جواب، دین اللہ کا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بھیجا گیا ہے۔ دلیل، سورہ فتح آیت نمبر 28۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق عطا فرما کر بھیجا تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صدق اور حقانیت پر اللہ ہی گواہ کافی ہے۔ دوسرا سوال، دین کی اہمیت قرآن سے۔ جواب، سورہ مائدہ آیت نمبر 3۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اردو ترجمہ، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین یعنی مکمل نظام حیات کی حیثیت سے پسند کر لیا۔ سورہ بحیرہ آیت نمبر 4۔ مخلصین لہ الدین، صرف اسی کے لیے اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کرے۔ حدیث، طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر ایک مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ من یرد اللہ بہ یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ حدیث، اطلب العلم ولو کان بالصین، علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین تک جانا پڑے۔ قبر کا سوال، ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ اگر ہم قبر کے منزل میں ہم کامیاب ہو جائے تو ہم آخرت کی تمام منزلوں میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تیسرا سوال، دین کی لفظی معنی۔ جواب، جزا اور بدلہ۔ سورہ فاتحہ آیت نمبر 3۔ مالک یوم الدین، جزا اور بدلے کے دن کا مالک۔ چوتھا سوال، دین کے اصطلاحی معنی۔ جواب، منشاء حق، اللہ کی مرضی، مرضیت الہیہ، قانون الہیہ۔ نوٹ، کسی دوسری زبان کو اپنی زبان میں سمجھنے کے لیے اصطلاحی معنی ضروری ہے۔ ایگزامپل، آئی ایم گوئنگ ٹو اسکول، لفظی معنی میں ہوں، جا رہا ہوں کو اسکول، اصطلاحی میں جا رہا ہوں، میں اسکول جا رہا ہوں۔ پانچواں سوال، عام طور پر مسلمانوں میں دین کی فہم کیا ہے؟ کچھ اعمال کو ہی دین سمجھ رہے ہیں۔ ایگزامپل، قرآن کی تلاوت، حجاب، لباس، برقع، نماز ایکسیٹرا۔ ایمان پر کوئی محنت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے دعوت ایمان کی دی ہے۔ اعمال میں پہلے فرض نماز ہے۔ نماز معراج کی رات فرض ہوئی، یعنی 13 سال کے بعد فرض ہوئی ہے۔ ایمان کا ذریعہ صرف کلمہ طیب ہے۔ اگر کسی غیر مسلم کو مسلم بنانا ہے تو نماز نہیں پڑھاتے، نہ روزہ رکھواتے، نہ زکوٰۃ دینے لگاتے اور نہ حج کرواتے۔ کیا کرنے سے غیر مسلم مسلم بنے گا؟ صرف کلمہ طیب پڑھنے سے ہی غیر مسلم مسلم بنے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تک صرف کلمہ طیب کی دعوت دی۔ جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ان پر اس وقت نماز فرض نہیں ہوئی۔ صحابہ عرب تھے، عربک جانتے تھے، پھر بھی کلمہ طیب کو سمجھنے میں 13 سال لگے۔ پڑھانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، خود امام الانبیاء ہے، اور پڑھنے والے صحابہ جن کا مرتبہ انبیاء کے بعد سب سے اونچا ہے۔ ہم لوگ عجب ہیں، عربک نہیں جانتے، مگر ہم صرف کلمہ طیب کو عربک میں پڑھ کر اور ترجمہ سمجھ کر سوچتے ہیں کہ حق ادا ہو گیا۔ شیطان ایمان کا چور ہے، ایمان کا ذریعہ صرف کلمہ طیب ہے۔ ہم جب چھوٹے تھے تو نماز صحیح نہیں پڑھتے تھے، اب بڑے ہو گئے ہیں تو نماز صحیح پڑھتے ہیں، مگر ہمارا کلمہ طیب وہی ہے جو بچپن میں پڑھا تھا۔ اگر بچپن والی سوچ اور سمجھ قبول نہیں ہوتی تو ہمارا بچپن والا ایمان کیسے قبول ہوگا؟